ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں آسٹریلیا میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، اس میں ایک بڑی اہم جو ذمہ داری ہے وہ ہے آئندہ اولاد یا آئندہ جو جنریشن ہے ان کی انسٹرکشن کی، ان کی گرومنگ کی. ایز پیرنٹس یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا کیا ان کے مینٹل پریشرز ہیں، کیا کیا ان کے ایشوز ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مذہب کے بارے میں جب آپ بتائیں تو ہمیشہ ریزننگ سے اور استدلال سے بتائیں. ان کو کسی تحکم کے ساتھ یا کسی زور سے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کے بجائے ان کو یہ سمجھائیں کہ کیوں کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا. جیسے ہی آپ اس کی حکمت کو صحیح سمجھائیں گے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ سے زیادہ اس چیز پر کاربند ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری جو بات ہے وہ فطرت کے اتنے قریب ہے، سو کلوز ٹو ہیومن نیچر، کہ آپ جب اس کو اپنائیں گے یا سنیں گے تو آپ کو لگے گا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یہی میرے دل کی آواز ہے. سو ایز پیرنٹس ہمیں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا اسلوب ڈسکور کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو، جو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے نماز ہے. نماز کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور سے ہماری جو مائیں ہیں یا باپ بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارا جو بچہ ہے وہ نمازی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرے. تو لیکن نماز جو ہے نا، یہ اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں، کچھ پریمیسز ہیں. اگر آپ ان کو پہلے وہ سمجھائیں گے تو ان کے لیے شاید نماز پڑھنی آسان ہو جائے. ان کو آپ یہ بتائیں کہ نماز کیوں پڑھیں، یا اللہ میاں نے کیوں آپ پہ نماز اتنی فرض کی ہے، وہ بھی ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ. تو وہ یہاں سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں اس دنیا میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ ایک منعم کا، ایک نعمت دینے والے کا اور ایک نعمت رسیو کرنے والے کا ہے. تو ہم سب اصل میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں. ہم سب جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو محسوس کریں تو ہمارا سر ویسے ہی جھک جاتا ہے. یعنی یہ اس کا ایک نیچرل سا نتیجہ ہے. جیسے ہی آپ ان کو یہ سمجھائیں گے نا کہ یور نماز، یور پریئر از بیسکلی این ایکنالجمنٹ آف گاڈس فیورز اینڈ ہز گفٹس. یہ تو دیکھیں نا، تھینک یو کہنے کا جذبہ میرے اندر نیچرل ہے. مجھے کوئی گفٹ دیتا ہے تو میں امیڈیٹلی پہلا میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں بہت بہت شکریہ. اور اس سے آگے بڑھ کے میں سوچتا ہوں کہ جب میرا موقع آئے گا اس کو کچھ دینے کا تو میں اس سے بڑھ کے اس کو واپس کروں. تو یہ شکر گزاری جو ہے نا، اٹ کمز نیچرلی ٹو اس. آپ کو صرف اس کو خدا سے ریلیٹ کرنا ہے کہ دیکھیے یہ جو 2 وقت کی روٹی ہے، یہ جو ہماری نارمل جسم ہے یا چھت ہے یا بہت ساری اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، اگر آپ اس کا احساس کریں تو 40% آف دا ورلڈ از لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. تو آپ ان 40-50% لوگوں سے بہتر ہیں کہ جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں. سو اگر اس کا آپ ادراک کریں گے اور آپ فرسٹ کاز کو تلاش کریں گے تو آپ کا ایک دم سے جو جمپ کر کے آپ پہنچیں گے وہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے جو اصل میں اس کے پیچھے کھڑا ہے. میرا دوست جس نے مجھے تحفہ دیا تھا اس کو تو میں نے دیکھ لیا اور فوراً ہاتھ ملا کے شکریہ ادا کر دیا، لیکن خدا کو میں دیکھ نہیں سکتا، میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. میں خدا کو محسوس کر سکتا ہوں، اور وہ محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو انعامات ہیں، اس کی جو عنایات ہیں، اس کو ہم محسوس کریں. اور اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو اپنی آنکھوں سے شروع کرنا. اپنی آنکھ کے بارے میں بلائنڈ ڈرل کہتے ہیں اس کو. بلائنڈ ڈرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سوچا ہو نا کہ آپ کی آنکھ کی بڑی نعمت ہے تو تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں اور 2 یا 3 منٹ کی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے چلے جائیں. مثلا آپ کھانا پکا رہے تھے، مثلا آپ ڈیسک پہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، مثلا آپ کپڑے بدل رہے تھے، آپ جو بھی آپ کی کام ہے 2 یا 3 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور کرنے کی کوشش کریں. آپ کو ایک دم سے احساس ہوگا کہ میری تو زندگی میں اندھیرا چھا گیا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹیک آور آئیز فار گرانٹیڈ. ادھر صبح اٹھیں گے، آنکھ کھولیں گے، بس کام شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ بلائنڈ ہیں، جو لوگ بلائنڈ ہو رہے ہیں، جن کی سائٹ کمپرومائز ہے، جو ویژولی امپیئرڈ ہیں، کبھی ان کی زندگی دیکھیے اور اپنے سے کمپیئر کیجیے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ورنہ آپ دیکھیں سوچتے چلے جائیں اور خدا کا شکر کا جو ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ شکر گزاری ہی ہے. دیکھیے ہم نماز جب شروع کرتے ہیں، میں بھی کو بھی بتا رہا تھا کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. ہم اتقوا اللہ نہیں کہتے کہ اللہ سے ڈرو. یعنی ہمارا جو اللہ سے تعلق بچوں کا عام طور سے کرایا جاتا ہے وہ ڈر کا تعلق ہے کہ خدا سے ڈرو، یہ کر. خدا نے اپنے بارے میں جو تعارف کروایا تو نماز سے کروایا، اور پہلا لفظ جو نماز میں کہا وہ الحمدللہ. سورہ فاتحہ کا پہلا ورڈ الحمدللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی انعامات کو، احسانات کو محسوس کر کے اسپونٹینیسلی جو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ڈرتا ہوں. تو ڈر جو ہے وہ اصل میں ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو لوز نہ کروں. یعنی ہمارے یہاں خدا کا تعارف یہ کرایا جاتا ہے جیسے کوئی بہت ہی ڈراؤنی کوئی شخصیت ہے جو بس ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی ہے، ادھر آپ نے کیا اور ادھر ٹھاک کر کے آپ کو پٹائی آپ کی ہوگی. ایسا نہیں ہے. تو خدا اصل میں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو دینے کی جگہ پہ ہے. اور آپ جب خدا کی ناراضی سے بچتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس سے بچتے ہیں کہ خدا مجھے محروم نہ کر دے اپنی محبت سے. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو.
تو خدا کا صحیح تعارف کروائیے. قرآن مجید سے ہمیں اپنے بچوں کو خود اپنے آپ کو ایک زندہ تعلق رکھنا چاہیے. قرآن مجید کو آپ روزانہ کچھ دیر کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس ترجمے سے اپنے آپ کو منسلک کیجیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سے خدا آپ کو بتا رہا ہے. اور نہ صرف یہ بتا رہا ہے بلکہ آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے کہ میں ان چیزوں کو سمجھوں. اور اس چیز کو بہت اہمیت دیجیے جس کو آپ کہتے ہیں نا ضمیر, ہمارا جو کانشنس ہے. ضمیر جو ہے اگر مردہ نہ ہو جائے تو جھوٹ نہیں بولتا. اور ہم اگر اپنے ضمیر کی آواز کو ہمیشہ فوقیت دیں تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ برائی کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا سل نفسک, اپنے آپ سے پوچھ لو. یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک اینی ون, آپ کا دل بتا دے گا, آپ کا ضمیر بتا دے گا یار یہ بات غلط ہے. تو جیسے آپ کے دل کی جو بات ٹھیک ہے تو وہ اس کا مطلب ایک وہ ترازو ہے, وہ میزان ہے, اس نے آپ کو ایک بیرومیٹر دے دیا, ایک یارڈ اسٹک دے دیا کہ بھائی آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا. اس نے اپنے دل کی آواز کو کبھی کمپرومائز نہ کیجیے, اپنے آپ کو شکر گزار بننے کے طور پر پیش کیجیے. اور کبھی کسی پریشانی میں آپ ہوں, کسی مشکل میں آپ ہوں, اس کا بھی حل یہ ہے کہ یہ سوچیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ یہ کہا کہ بعض دفعہ آپ کو ایک پریشانی ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے, حالانکہ اس میں کوئی بہتری مثبت ہوتی ہے. سو ہر جو پریشانی انسان کو آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں. مثلا دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس آزمائش سے گزرتے ہیں اور گزرنے کے بعد یہ اسٹرانگر دین بفور, ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ریزیلینس بہتر ہو جاتی ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کا پوٹینشیل ہے, عام حالات میں آپ کی کوالٹیز جو سرفیس پہ ہوتی ہے نا, دے بیکم پرومیننٹ. جب ٹائم آف کرائسس آتا ہے تو جو پوٹینشیل آپ کے سرفیس کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ ریزروز ہوتے ہیں, وہ کھینچ کے بلائے جاتے ہیں اوپر. جیسے اوپر آتے ہیں دے بیکم پرومیننٹ, ان کو موقع ملتا ہے پلٹنے کا. تو آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر تو یہ بھی صلاحیت تھی جو اس مومنٹ آف کرائسس نے اس سرفیس کو نمودار کر دیا. ناؤ آئی ایم اے بیٹر پرسن, اے اسٹرانگر پرسن دین بیفور. تو بعض دفعہ آزمائشیں آپ کے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا کرنے کے لیے, اسٹرینتھ آف کیریکٹر پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. اچھا, بعض دفعہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ وہ آپ کو ایک موقع دیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. یعنی ایٹ ٹائمز آپ زندگی میں ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ڈونٹ ریئلائز کہ میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, آپ روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں. کوئی آزمائش آتی ہے نا تو آپ ٹھٹک سے جاتے ہیں. تو آزمائش از آلسو ٹائم فار سول سرچنگ. اٹس اے ٹائم دیٹ یو سیلف ایویلیویٹ کہ بھائی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی میرے سے, کوئی ہو سکتا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ بینگ فور وارنڈ, میں متربع نہیں ہو رہا. تو اس میں آپ تھوڑے سے اپنی روٹین سے ہٹ جاتے ہیں. اس وجہ سے کبھی آپ پریشانی میں ہوں تو انالیسس کیجیے, سیلف انالیسس کیجیے. اور اس سیلف انالیسس کے بارے میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سیلف انالیسس ہی ہے جو مجھے آگے لے کے جائے گا. اس کے علاوہ تمام راہیں جو کھولتی ہیں. اچھا, بعض دفعہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ونڈ فال گینز لے سکتے ہیں. یعنی جب آپ زیادہ صبر کریں گے, زیادہ پیشنٹ ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کا تو میٹل ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اچھے حالات میں تو سارے ہی خوش ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیسٹ مائی پرسن, مائی کریچر وین ہی از پاسنگ تھرو ڈیفیکلٹ اینڈ ٹرائنگ سرکمسٹانسز. اچھے حالات میں سب شکر کر رہے ہوتے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ آپ مشکل حالات میں بھی خدا کا شکر کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کریں گے بے پناہ اگر میرا رویہ ٹھیک ہو. تو اپنے رویے کو اس جگہ پہ رکھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ اس جگہ پہ رکھنا ہے کہ میں خدا کا ایک عاجز بندہ ہوں, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, غلطی ہوگی تو آئی اون اپ ٹو مائی مسٹیک. ہمیشہ زندگی میں رسپانسبلٹی سیکھنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کی رسپانسبلٹی لینے سے آغاز کیجیے. آپ کی غلطیوں کی رسپانسبلٹی آپ لیں گے تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی ہاں مجھے زندگی میں, لیکن مطلب زیادہ دے کر بھی کام لیتا ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈپرائیو کر کے امتحان لیتا ہے ویسے ہی شکر کا امتحان ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. کتنا بھولتے ہیں بالکل. دیکھیے نا, آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ زیادہ یاد آئیں گے, لیکن جب ہوتا ہے تو آپ بھولنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ فراخی ہے, کیونکہ جب تنگی آئے گی تو آٹومیٹکلی آپ رجوع کرتے ہیں. جب فراخی ہوتی ہے, جب لگژری میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یو ڈونٹ ریئلائز واٹ یو آر مسنگ. اس وجہ سے یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. سوال جی یہ تھا کہ جو نئی جنریشن جو ہے شادیوں کے سلسلے میں ایک چیز بتائیے گا. جس طرح سے میں نے سنا ہے اسلام قبول کروا کے شادی کر لیں تو اس کو پیرنٹس کیسے ایکسیپٹ کریں, اور یہ کروا کے سب قبول کرنا آگے زندگی کیسے چلے گی, یعنی ان چیزوں کو کیسے ہم بیلنس کریں گے. یعنی اب جو سچویشن ہے, جو حالات ہیں, اس کے حساب سے بڑا مشکل ہے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں پیرنٹ. میں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں, میرا تو تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر ہے, وہ یہ کہ بچے کو شادی کے معاملے میں آزاد چھوڑ دیجیے. اگر اس کو خدا کی پرواہ ہے اور خدا کے اصولوں کی پرواہ ہے تو وہ آپ کو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی ضرورت تھی کہ آپ بچپن میں ان چیزوں کو سے اس کو آگاہ کرتے ہیں. پوائنٹ یہ جیسے اب
एक हमारे पास सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि कलमा पढ़ो पहले, irrespective, that's all, तो that is job done. तो अब पेरेंट्स को कैसे देखें? ये मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना, तो इस केस में ये देखना चाहिए जो शादी करने वाले हैं, उनकी क्या राय है। वो तो करना चाहते नहीं तो बस करने दें, आप उसको कबूल क्यों करवाना चाह रहे हैं अपनी वजह से? कबूल मेरा कहना नहीं, आप उसको कलमा ना पढ़वाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, बेसिकली इट्स अ डिसीजन बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। वो बॉय और गर्ल अगर जिस तरह भी हैं, मतलब कोई इसमें से मुसलमान है, कोई नहीं है, कोई नॉन बिलीवर है, अगर वो खुद इस पर मुतमिन है कि जिस तरह की शादी वो करना चाह रहे हैं, उसमें उन्होंने जितना पूछना था पूछ लिया, जितना जानना था जान लिया। आप भी अपनी नसीहत जरूर कर दें, उनको बता दें कि बेटा हमारे लिहाज से, दीनी लिहाज से आपको ये करना चाहिए, बस यहाँ पे रुक जाना चाहिए। उसके बाद फैसला उनको करने दें, वो गलत से गलत फैसला भी कर सकते हैं। तो आप ये सोचें कि उसकी जिम्मेदारी असल में उनकी है खुदा के आगे। वो एक जीता जागता इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है। अगर उनमें से कोई बच्ची ये कहती है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे लेकिन ये बड़ी जिंदा मिसाल है जो आज से चंद साल पहले हैं अमेरिका में सैन डिएगो में एक जगह अब हम थे, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो वहीं रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने बहुत ज़रूरी तुमसे बात करनी है, तो मैं क्या करूँ, आ जाओ क्या करना है। तो खैर वो आए, तो उन्होंने बहुत तकल्लुफ़न और बहुत जैसे कहते हैं ना कि रुक एक आया कि मेरी जो बेटी है ना, वो शादी करना चाह रही है एक और लड़की से, वो खुद लेस्बियन है, तो शी वांट्स टू मैरी अनदर। अब मैं तो शादी में शिरकत नहीं करना चाहूँगा, ना मैं उससे कोई वास्ता रखना चाहता हूँ, उसको मैं छोड़ देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो बेटा तो मैंने इसको प्यार से कहा क्योंकि वो दोस्त है तो मैंने कहा देखो तुम्हारी जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो ये थी कि तुमने उसकी तरबियत की, तुमने उसकी ग्रूमिंग की। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो फिर तो ये तुम खुदा के आगे जवाब दोगे, क्योंकि वक्त तो वो गुजर गया। लेकिन अब जबकि वो एक मोड़ पे खड़ी है और वो एक फैसला करना चाह रही है और जिंदगी की एक ओरिएंटेशन उसने तय कर ली है, मुझे तो शायद इख्तलाफ होगा, तुम्हें भी इख्तलाफ होगा, लेकिन आप जबरदस्ती उसको नहीं रोक सकते। ना ही उसको आप ये कह सकते हैं कि ऐसी शादी में शिरकत नहीं करूंगी या करूंगा। As a father, as a mother, you must always support your child and be at his or her backing, whatever wrong decision that person was taking. क्योंकि देखिए आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसको जबरदस्ती रोकना है, आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप उसको सच्चाई बताएं और उसको कहें कि बेटा आप तुम्हारा फैसला है। अगर तुम यही सही समझते हो, मैं तो उससे मुख्तलिफ राय रखता हूँ, मेरा ख्याल है कि आप सही बात नहीं कर रही, लेकिन आपको मैं ये हक देता हूँ कि जिस चीज़ को आप सही समझें उस पर आप अमल करें। तो इस वजह से ये तो मैंने आपको देखा बहुत एक्सट्रीम मिसाल थी, वरना आमतौर से ऐसा नहीं होता। आमतौर से क्या होगा कि एक हमारी लड़की जो है किसी नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहेगी, ज़्यादा ये होता है। हमें मेरा ख्याल है बिल्कुल सफाई से उसको इजाज़त देनी चाहिए। ये इजाज़त तो असल उसको मांगनी ही नहीं चाहिए। हम वी आर नो वन टू एक्चुअली सीक परमिशन फ्रॉम, ये हम इस जगह तो बैठे ही नहीं, हम तो बेसिकली उनके सपोर्टर्स और एक उनके फैसिलिटेटर्स हैं। तो एज फैसिलिटेटर्स वी शुड ऑलवेज बी इन द पोजीशन कि दे कैन फॉल बैक ऑन अस। कल को फर्ज कीजिए शादी नाकाम होती है, अब उस बच्ची पे क्या प्रेशर है कि माँ बाप तो पहले नाराज है और मैंने भी गलत काम कर लिया, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो एक जगह होनी चाहिए कि जहां माँ बाप इस जगह पे खड़े हों कि मैं अनकंडीशनली आपकी सपोर्टर और आपके यू कैन फॉल बैक ऑन मी। ये जगह है माँ और बाप की, ये जगह हम इख्तियार करेंगे तो हो सकता है कल को जो वो गलत कदम उन्होंने उठाया शायद वो सही भी कर लें उसको। लेकिन अगर आपने एक और मैं आपको मिसाल दूँ, जिंदा मिसाल, मेरी अपनी स्टूडेंट थी, ये पाकिस्तान की बात है, तो उनके जो मियाँ थे वो ड्रिंक करते थे और बड़ी दबा के ड्रिंक करते थे और उनके घर में ढायर के बड़ी होती थी ड्रिंक्स। उनका बेटा जब 15 साल का हुआ तो एक दिन वो खुद ही बताने लगी मुझसे वो पढ़ती थी कुरान, कहने लगी कि वो आया घर में मेरे, तो उसके मुंह में पता चल गया कि उसने पी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी नानी का जो घर है अनेक्सी में, उनकी जो वालदा थी विडो थी वो अनेक्सी में रहती थी। तो उन्होंने कहा गो एंड स्लीप विद योर grandma, you will never enter this house as long as you are drunk. तो मैं कह लगी कि मैंने उसको घर से निकाल दिया और उसको कहा कि ये शराब अगर तुमने पी है तो तुम मेरे पास हो नहीं सकोगे। मैंने कहा बात सुने, देखें आपके इस गुस्से के नतीजे में शराब तो उसने छोड़नी नहीं है, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो गई है कि मैंने उसको घर से निकाल दिया और उसे कहा है कि अपनी नानी के पास हो। ये तरीका नहीं है बच्चों से डील करने का। मान लिया कि बहुत बड़ी गलती होगी उससे, तो असल गुर ये है कि गलती से उसको कैसे हम रोक सकें आइंदा के लिए। आपके गुस्से ने तो उसको जरी कर देना है गलती को। ही विल ऑल बी मोर, यानी वो कहेगा अच्छा चलो, अच्छा फिर मैंने कहा आपके मियाँ तो पी रहे हैं, यानी ये आपने घर में फरहम की हुई है। गुस्सा आपने अगर चले कोई डिबेट कर लिए तो पहले आला हजरत से कीजिए, वो आला हजरत तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो सारा गुस्सा आप बेटे पे निकाल के उसको जब घर से निकालेंगी तो दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो कहीं और से पी लेगा, कहीं और जाके सोएगा, और अभी तो आपकी नजरों के सामने है वो। आपने जब घर से निकाला तो पता नहीं कहा किसके पास क्या करेगा जाके, आपने तो उससे अपना सपोर्ट ही छोड़ दिया। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारे बच्चे हमारी बच्चियां गलतियां करेंगे, संगीन से संगीन गलतियां करेंगे, देयर इज अ मेथड टू करेक्ट देम। जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी आप शिद्दत बरत सकते हैं, थोड़ा सा आप उनको स्टर्न हो सकते हैं। वंस दे एंटर देयर मैच्योर एज,
وہاں آپ کو یو ہیو ٹو اسٹیپ بیک. آپ ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں, اور دیکھیے ان کو غلطی کرنے دیں. غلطی کریں گے تو وہ سیکھیں گے, برائی کریں گے تو برائی سے رجوع کریں گے. کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم سب نے بے تحاشا, میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. ہم سب سے ہوتی ہیں, تو لیٹ دیم میک دیئر شیئر آف مسٹیکس. اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ محبت سے ان کے پاس ٹائم گزاریں, کوالٹی ٹائم. دیکھیے آج کل ہمارے پیرنٹس کے پاس نہیں ہوتا, دے آر سو بزی. ابھی مجھے یہ اسد بھائی بتا رہے تھے کہ یہ بہت بڑے کیئر گیور ہیں, ڈسیبلڈ لوگوں کا یہ بہت سارا وہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ڈسیبلڈ بچے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم پیرنٹس کو گھر بلاتے ہیں کہ ان کو انسٹرکشن دیں, کیونکہ اصل کام پیرنٹس نے کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں باپ نہیں آتے, مائیں آتی ہیں. یعنی وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے, یا کم سے کم چلے بزی ہوتے ہوں گے, تو مائیں آ جاتی ہیں. اور مائیں بھی جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, وہ پورا نہیں ادا کر پاتی. تو دیکھیے آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ یور چلڈرن آر یور بگیسٹ انویسٹمنٹ. اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں, باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. تو اپنا ٹائم دیجیے, ان کو ٹائم نکالیے, ان کے پاس بیٹھیے, ان کو یہ محسوس ہو کہ وی ہیو سم ون دیٹ وی کین ٹاک ٹو. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے, اس کے لیے یہ کہ اسمال ٹاک سیکھیے, تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کیجیے, پھر گپے لگائیے. اور پھر یہ لوز ٹاک نہیں, اسمال ٹاک. لوز ٹاک تو کرنی نہیں چاہیے. تو اسمال ٹاک میں کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کے جو ہیروز ہیں, ان سے آپ بھی واقف ہوں. آپ کا بچہ جو ہے وہ ساکر کھیلتا ہے, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ساکر کیا ہوتی ہے. بالکل پیرنٹس کو نہیں پتا. ان سے پوچھا ہے ساکر, تو ساکر کو فٹ بال میں ملا دیں گے, فٹ بال کو رگبی میں ملا دیں گے, اور پوچھتے رہیں گے کیڑی گیم ہے. بھائی پہلے آپ کو اگر گیم کا ہی نہیں پتا تو پہلے اپنے آپ کو اچھا. اس کے بعد یہ اتنا نہیں ہے, بیٹھیں, ان کے ہیروز ہوں گے, ان کے کچھ انٹرسٹ ہوں گے, ان ہیروز کی کوئی گرل فرینڈ ہوں گی یا کچھ اور اس طرح کی ہوں گی. تو آپ کو باخبر ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی جو ہیروز کون ہیں, تاکہ کسی وقت چائے پہ میرا بیٹھے ہوں, کھانے میں بیٹھے ہوں, تو سوائے اس کے موبائل چھوڑ دو اور یہ کر کے اور اپنے دانت برش کرو اور رات کو کتنے بجے سوئے تھے, ان ٹاپکس کے بجائے آپ ان بچوں کی ٹاپکس ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ فٹ بال میں بات کر سکتے ہیں, تھوڑی سی محنت کریں. میرا بیٹا جب مجھ کو فٹ بال کا شوق ہوا تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میں کرکٹ اور ٹینس کا آدمی ہوں, تو میں نے پھر فٹ بال کی ٹیم کو اسٹڈی کیا. میں نے کہا اچھا برازیل بھی ایک ٹیم ہوتی ہے, اچھا اٹلی بھی ایک ٹیم ہوتی ہے, اچھا رونالڈو بھی ایک بندہ ہے, اچھا میسی بھی ایک بندہ ہے. پھر میں نے ان کی ہیروز, پھر میں نے ان کی زندگیوں پڑھا. اب میں اپنے بیٹے سے جب بات کرتا ہوں تو میں 5 باتیں یہ کرتا ہوں اور ایک آدھی باتیں اور بھی اپنی کو مجھے کرنی ہوتی ہیں. سو ناؤ آئی کین میک فرینڈز ود مائی چائلڈ بیکاز ناؤ آئی کین ٹاک ٹو ہم ریگارڈنگ ہز سبجیکٹس. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ کنیکشن آپ کا ایسا ہو. اور ایک اور بات آپ کو مزے کی بتاؤں کہ اگر آپ اپنے سے سوال کریں نا کہ ہو از دا موسٹ سکسیزفل پیرنٹ, یعنی کامیاب پیرنٹ کی کیا اس کا کوئی ایک نشانی کوئی ہے, تو آپ بتاؤں ایک میرے نزدیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی کوئی غلطی کرے شدید بہت, تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور اعتراف کرے کہ امی ابو آج میں نے یہ کام غلط کر دیا, آئی ایم سوری. اس کا پتہ کیا مطلب, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اتنی کانفیڈنس اور اعتماد دیا ہے کہ وہ اس نے چھپایا نہیں, وہ کہیں گلٹی میں گلٹ میں مبتلا نہیں ہوا, کسی اور کے پاس نہیں گیا, وہ سیدھا آپ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ ڈیڈ یا موم آج آئی جسٹ میسڈ اٹ اپ اینڈ آئی ڈیڈ دس اینڈ دس. تو اب آپ اس کو گلے لگائے تو بیٹا کوئی بات نہیں, یہ تو غلطی دیکھیے غلطی تو آدم سے بھی ہو گئی تھی, ان کو کتنا روکا اللہ میاں نے بعد میں. سو غلطی تو ہوگی ہم سے. سو اٹس ناٹ دا سن وچ کاؤنٹس ایز مچ ایز یور ایٹیٹیوڈ آفٹر دا سن, کہ آپ بچے کے اندر یہ پیدا کریں اور اس کو پرائز کریں کہ اس کی جو گلٹ فیلنگ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو احساس ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے. دس از اے ویری پرائز پوزیشن فیلنگ, کہ آپ کو محسوس ہو کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہی اور شی وڈ لائک ناٹ ٹو ڈو اٹ اگین, وہ شرمندہ ہے. تو شرمندہ کو مزید شرمندہ نہ کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شرمندہ ہوتا ہے پہلے بچہ, اس کے بعد 10 آپ سناتے ہیں, 15 ماں سناتی ہے, اور بہن بھائی باقی کسر پوری کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہی فیلز ایز اف میں آئی ایم گڈ فار نتھنگ. اچھا میں روز غلطیاں ہو رہی ہیں, مجھے ڈانٹیں بھی پڑ رہی ہیں, تو وہ سیلف بلیف نہیں پیدا ہوتی. ایسے بچے جو ہوتے ہیں دے لوز سیلف کانفیڈنس. بچے کے اندر اعتماد پیدا کریں, اس کے اندر اس کو یہ جگہ دیں کہ بھائی دیکھو تم ایک شخصیت ہو, تمہاری ایک حیثیت ہے, اس حیثیت میں مجھے تم عزیز ہو, تم جو بھی کر لو. لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو اخلاقیات کی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ رکھیں, اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیں, اپنی نظروں کی حفاظت آپ کریں, اللہ سے گہرا تعلق قائم کریں. تو اہم باتیں ان کو بتائیں. ہم کیا کرتے ہیں, مورچہ چھوٹی سی چیز پہ اتنا بڑا مورچہ باندھ دیتے ہیں کہ رات کتنے بجے سوئے, آج برش کیوں نہیں کیا, کہ کپڑے کیا پہنے, موزے کیوں نہیں پہنے. یہ کوئی باتیں کرنے والی یار, اس سے زیادہ بڑی باتیں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بڑی بڑی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دے آر دی الٹیمیٹ. تو یہ پیرنٹنگ کی جو یہ ایک سینس ہے, میں اس لیے کہتا ہوں اٹس اے آرٹ, اٹس اے اسکل. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسکل سیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر کے. پہلے بچے پہ کریں گے ٹھیک ٹھاک گڑبڑ کریں گے, دوسرا اللہ نے دیا تو ذرا بہتر ہو جائیں گے, تیسرا دیا تو کافی بہتر ہو جائیں گے, اور جب ہم گرینڈ پیرنٹس بنیں گے تو بہت اچھے ہو جائیں گے, پھر ہم پیمپر کریں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ
آن جاب لرننگ کریں, آن جاب ٹریننگ آپ کی ہو, بچوں پہ آپ ایکسپیریمنٹیشن کریں, انسانی جان ہے بھی, آپ کیوں ایکسپیریمنٹ کریں؟ یو شوڈ لرن دی آرٹ آف پیرنٹنگ بفور بیکمنگ اے پیرنٹ. سو اسکولوں میں, ہائی اسکولز میں, کالجز میں جہاں بہت ساری ایجوکیشن دیتے ہیں آرٹ آف پیرنٹنگ, اور آرٹ آف پیرنٹنگ کے ساتھ ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آرٹ آف بیکمنگ اے اسپاؤس. کیونکہ دیکھیں پیرنٹنگ پوچھتی ہے ماں اور باپ سے, تو ماں اور باپ ہیں جو ایکچولی وہ یونٹ بناتے ہیں. تو ماں اور باپ کے اندر یہ سینس پیدا کرنا کہ ہاؤ ٹو میک اے ہاؤس اے ہوم, کہ بچہ دوڑتا ہوا گھر آئے. ہاؤس تو ہر ایک کا ہاؤس ہے, ہاؤس جب ہوم بنتا ہے تو کیا مطلب ہے, یو فیل اٹریکشن, یو فیل دیٹ یو وڈ لائک ٹو گو اینڈ مے بی ہگ یور مام اور ڈیڈ. آج کل کے بچے کیا ہیں, ان کا سب سے آخر مل جاتا ہے کہ میں گھر جائیں, اس لیے کہ گھر جائیں گے تو والد صاحب بیٹھے ہوں گے والدہ کے ساتھ, یا وہ اپنی کسی چیز میں مصروف ہوں گے, والدہ کسی اور چیز میں مصروف ہوں گے. گھر جائیں گے تو ٹونٹ شروع ہو جائے گی یا کمپیریزن شروع ہو جائے گا. ایک اور ہم کام یہ کرتے ہیں, کہیں گے دیکھا تیری بہن کی کتنا ہے, تو کی کتنا ہے. تو بات یہ ہے کہ واٹ کائنڈ آف کمپیریزن از, بیکاز دس از not going to be any encouraging sort of a remark. It's just going to further make him lose his self belief. تو کبھی بھی ٹانٹ نہ کیجیے اپنے بچے کو کمپیئر کر کے کہ تمہارا کزن کتنا لائق ہے, تمہاری بڑی بہن کتنی لائق ہے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی کاز تلاش کریں. بعض دفعہ ایک بچہ سلو لرنر ہوتا ہے, ٹیچر اچھا نہیں مل گیا مثال کے طور پہ میتھڈ آف ٹیچنگ اچھا نہیں ہے, مثال کے طور پہ اس کی اپنی کوئی انکلینیشن کسی اور چیز کی طرف ہے. آپ کو بتاؤ جرمنی میں کیا ہوتا ہے, اتنا انہوں نے عقل بندی کی ان کا کہ ہم پرائمری سے کلاس 5 سے ہم 3 اسٹریمز بنائیں گے. ایک ہوں گے ایکیڈیمشنز جو کہ بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ان کی ہم اسٹریم الگ کر دیں گے کلاس 5 سے. ایک ہیں جو اسپورٹس مین, ان کی ہم کلاس 5 سے الگ کر دیں گے. اور ایک ہے ٹیکنیشینز. تو تینوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ایک ہی تعلیمی نظام میں ہر طرح کے لوگوں کو جب ڈال دیتے ہیں, تو ایک بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسپورٹس کے لیے کیا ہے, اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس کی ریڈلس کو سالو کریں. کیوں بھائی, وائی شوڈ ہی, ایک بیسک چیزیں تو آپ بتا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کی اسپیکس ہوتی ہیں, ہر آدمی کی اسپیسیفکس ہوتی ہیں. تو اگر وہ کسی دوسرے میں ہی از ناٹ بینگ اے گڈ لرنر, تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے پیرنٹ کہ بھائی دس از ناٹ ہز کپ آف ٹی, یا دس از ناٹ واٹ از مینٹ ٹو بی. تو ہمیں ہی از مینٹ فار سم تھنگ ایلس, تو لیٹس فائنڈ آؤٹ دیٹ. تو بچے کا ٹیلنٹ جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کیجیے. ٹیلنٹ ہنٹس جو ہے, اب دیکھیں امریکہ اس وقت میں بھی کسی صاحب کو بتا رہا تھا, سب سے بڑا جو ملک ہے جس کی سب سے بڑی کامیابی کی میں اگر انالیسس کروں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انڈیجنس ٹیلنٹ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. وہ چل رہے ہیں چائنیز پہ, پاکستانیوں پہ اور انڈینس پہ. اس وقت اگر آپ کبھی یونیورسٹیز کی گریجویشن ہر سال ہوتی ہے مئی میں ان کی گریجویشن, کبھی آپ ان کے اسٹیٹس پڑھیں تو آئی ول سی کہ دا پیپل ہو دے چرن آؤٹ, آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کوئی ٹام یا جو انگریزوں کے نام ہوتے ہیں سب چنگ چونگ چونگ ہوں گے, یا محمد علی فلاں ہوگا, یعنی یا وہ مسلمان ہوگا, اور یا کرشنا فلاں ہوگا, یعنی یا وہ ہندو ہوگا. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بریلینس کے مقام پہ ہے. آل دے ہیو از اے ہیوج اماؤنٹ آف منی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان بچوں کو, ان کی برینس کو خرید لیتے ہیں. اور اس وقت وہ ہیں جو ان کے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. ناسا جیسا ادارہ, نیشنل اسپیس اینڈ ایروناٹیکل ایجنسی, جس کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ نان امریکن اس کا, اس لیے کہ بہت حساس ہے وہ, اس میں انہوں نے ایکسیپشن کریٹ کیا. اس وقت وہاں 3 پاکستانی سائنٹسٹ اور انجینئرز ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بلا کے لوگ ہیں, ان کو ہمیں اپنے ملک میں واپس بھیج دیا تو ہم تو محروم ہو جائیں گے. تو ان امیجنل سیلری پیکیجز دے کے وہ روک لیتے ہیں. تو دیکھیے انہوں نے یہ سوچا کہ ٹیلنٹ کو ہم نے فارم کرنا ہے, وہ ٹیلنٹ کو فارم کیا ہوا.